جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابر اعوان صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ شاید پارٹی نے بھی ان کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا، اور بریک پہ جانے سے پہلے کچھ وہ 2 ریزنز دینا چاہتے تھے، ہم جاننا چاہیں گے وہ ریزنز کیا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر کسی کے درمیان کسی جگہ کوئی سٹینڈ آف ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے، دوسرا سمجھے دل آزاری ہو گئی، تو جو مہذب ترین ساری دنیا میں طریقہ ہے نا عدالتی نظام کا، وہ ہے اپالوجی، آئی ایم سوری۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو ذرا ترنم سے کہو، پھر اس کو ذرا بار بار کہو۔ آف کورس سوری مینز سوری۔ ایک شریف آدمی جب کسی دوسرے کو سوری کہتا ہے یا معذرت کرتا ہے تو وہ دل سے بونا فائڈلی کر رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر پاکستان کا قانون ایسا ہے کہ اس کے بعد آپ آگے چل نہیں سکتے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے اگر میں کیوں نہیں کیس لڑنے کی طرف کیوں نہیں جا رہا، ٹھیک، میں اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ میں نہیں چاہتا میرے تو پھر 2 گواہ ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان، مجھے ان کو بلانا پڑے گا عدالت میں کٹہرے میں۔ اچھا، یہ تو اب بریکنگ نیوز ہے۔ ایک منٹ ایک بہت بڑی ہستی، اس لیے کہ میں آپ کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک، پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک جج صاحب وہ ہیں جنہوں نے کہا میں بابر اعوان کو نہیں چھوڑوں گا، سٹنگ کورٹ جج میں کہا ہوا، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے سب نے چلایا ہوا ہے جی، صحیح، سارا سپریم کورٹ چھوڑ دے، ظاہر ہے میں ان کو طلب کروں گا بطور گواہ، اگر مجھے پھر ڈیفنس دینا پڑا تو میں بتاؤں گا نا، مجھ پہ سوال تو ہوگا جس دن ٹرائل مکمل ہوگا، وائی دس کیس اگینسٹ یو، کیوں کیس بنایا آپ کے خلاف۔ ایک پہلو یہ ہو گیا اس کا۔ دوسرے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایک جج صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے میں نے دل آزاری کی، تو آپ اگر آپ کی دل آزاری ہے یا کوئی ہیرسمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ تو پہلا گواہ ہے نا، بالکل، آپ کو تو عدالت میں آنا پڑے گا نا جی، پھر آپ بتانا پڑے گا، ظاہر ہے بتانا پڑے گا آپ کو کیا دل آزاری ہو گئی بھائی، کیونکہ میں ان کے پاس اسی کیس میں ایک تاریخ پہ پیش بھی ہوا، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یو نو دیٹ ہاؤ مچ ریسپیکٹ آئی ہیو فار یو، جب وہ ہائی کورٹ کے جج تھے بہت اچھی ججمنٹس دیتے تھے، تو انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ظاہر ہے پھر ان کو آنا پڑے گا۔ تو آپ ججز کو بطور گواہ بلائیں گے اس کیس میں، خلفائے راشدین آئے ہیں جی، تو ججز پیش وزرائے اعظم آئے ہیں جی، اور چیف جسٹس صاحب تو اتنے عظیم آدمی ہیں، جسٹس افتخار صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو اگر سپیکر بلائے گی تو میں چلا جاؤں گا، کہا نا انہوں نے، بالکل، تو یہ تو ان کی اپنی عدالت ہے۔ تو آپ مجھے میرا رپورٹڈ کیس ہے، میرے باقی تو میرے رب کے پاس ہے، اب میرے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ لفظ میں کہہ نہیں سکتا میرے بارے میں جو فتویٰ دیا گیا، کون ہے فتویٰ دینے والا، تو میں تو بلاؤں گا سب کو، پھر میں بتاؤں گا کیسے میرے خلاف پھر کیس بن رہے ہیں۔ میں جو یہ چیز دہرانا چاہوں گی جو میرے لیے الارمنگ ہے، سرپرائزنگ ہے، جو ایز اے ویور میں اس چیز کو اب دیکھ رہی ہوں یا سن بھی رہی ہوں، میں آپ سے سوال بھی کر رہی ہوں، آپ ججز کو، 2 ججز کو، سٹنگ ججز کو بطور گواہ بلائیں گے؟ میں بلا سکتا ہوں جی، مجھے ڈیفنس دینا ہے، آپ کو ڈیفنس، اور آئیں گے پاکستان میں ایسے پہلے کبھی ہوا ہے کہ ججز پیش ہوں؟ اسلام میں ہوا ہے، اسلام میں ہوا ہے، پاکستان میں ایسے قاضی کھڑے ہوئے۔ آج مسلمانوں میں سے ایک عظیم ہستی کا میں نام لینا چاہتا ہوں، اور بہت ہی عظیم ہستی کا، جو مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں کا نام عمر تھا۔ میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا یا اللہ یہ 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے۔ آج مغرب میں ان کا بنایا ہوا فوجداری قانون اسکینڈینیویس میں، ٹھیک ہے، عمر لا کے نام سے، ہم آ جاتے ہیں خط لکھنے کے معاملے کے حوالے سے۔ خط تو کورٹ کہتی ہے کہ ہر حال میں لکھنا پڑے گا، تو پھر پیپلز پارٹی نے استثناء کیوں نہیں کلیم کیا؟ گیلانی صاحب نے اپیل کیوں نہیں کی؟ آپ نے پہلے بھی بتا دیا مشیر اگر ایسے تھے، لیکن اگر قانونی اس میں عذر ہے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ خط تو امیونٹی تو ہے۔ 2 چیزوں پہ آئی ایم پبلک آلریڈی، میں نے پہلے تو خط کے حوالے سے میری سمری ہے جو وچ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن، کیس ڈسپوز آف ہو گیا۔ اب جو نیا آرڈر ہوا ہے اس میں نئے سرے سے کی بات کی گئی ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، دوسرا میرا یہ سیاسی موقف تھا اور میرا سیاسی موقف ہے کہ یہ کیسز سارے کے سارے سیف الرحمان صاحب نے محترمہ کے خلاف بنائے تھے، باقی جتنے ملزم ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں سارے۔ سو اٹ اماؤنٹس ٹو دی ٹرائل آف دی موزلم اینڈ گریو آف شہید محترمہ بینظیر بھٹو۔ میرا آئی اسٹینڈ بائی دیٹ، میں وہ نہیں ہوں جو کہے گا خط لکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر کہے گا لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر نہیں پھر کہے گا نہیں جی اب تو نہیں لکھنا چاہیے۔ میں نے پہلے دن سے جو کہا ہوا ہے میں نے لکھ کے کہا ہوا ہے، اینڈ دیٹ واز مائی لیگل اوپینین ایز دی فیڈرل لا منسٹر۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے
آج لا منسٹر کا نام جانتی ہیں نا آپ؟ بالکل. ان کو بلا کے آپ ان سے پوچھیں, ان کی ذمہ داری چلے میری نہیں ہے. لا منسٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں فاروق اس نائک کا, لیکن گورنر پنجاب کیا کہتے ہیں سمری کے حوالے سے؟ خط لکھنے کا معاملہ ذکر آیا تو وہ آپ کے حوالے سے انہوں نے کیا, وہ ہم آپ کو سناتے ہیں پھر آپ سے جواب لیتے ہیں. کیوں اتنا عروج دیا تھا, کس کے بندے تھے وہ؟ یہ شکر ہے کہ جلدی ایکسپوز ہو گئے ہیں وہ دونوں لوگ. بھائی مشورہ دینے والے تو وہ تھے, وزیر اعظم نے تو رولز آف بزنس کے تحت اسی پر ان کی سمری پر ہی عمل کرنا تھا. اور وزیر اعظم نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی سمری میں منظور کر رہا ہوں, لیکن یہ بات آپ سپریم کورٹ کے نوٹس میں لے آئیے گا. اور اس نے اپنی دراز میں رکھ چھوڑا, آج تک دراز میں رکھا ہوا ہے, اس نے ساتھ لے گیا ہے. تو یہ تو ایسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جعفر اور صادق ہمیشہ اس ملک میں آتے رہے ہیں اور اس دھرتی پر آتے رہے ہیں. جی ناظرین, اور میر جعفر میر صادق تک وہ کہہ گئے اور ساتھ میں کہا کہ سمری دراز میں لاک ہے اور اس کو لاک لگا کے شاید وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں, اور جس سمری کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں. آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو ایک سیاسی یتیم خانے میں بند ہو لاہور میں, نکل کے اپنی بار میں نہ جا سکے, میں اس پہ تبصرہ کروں گا؟ سو نو کمنٹس, اس پہ آپ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کے درینہ ساتھی رہے, آپ لوگوں کے اس طرح کی اگر باتیں کریں, گیلانی صاحب بھی آپ سے کچھ شکوہ انہوں نے کیا کہ اگر شاید آپ ساتھ دے جاتے یا گواہ بن جاتے, اور ان کے بیٹے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف بولے. گیلانی صاحب کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں, پھر جواب لیتے ہیں. جب عدالت میں مجھے دفاع کے لیے وٹنس کی ضرورت پڑی, مردوں نے ریفیوز کر دیا, ایک عورت میرے ساتھ کھڑی ہو گئی. جی مردوں نے ریفیوز کر دیا, اشارہ آپ کی جانب تھا. اگر آپ قربانی دے دیتے تو بڑی سے بڑی آپ کے لیے چیزیں تیار ہوتی. یہ انہوں نے اپنی کیبنٹ سے گلا کیا ہے, نہ وہ سیاف کرنے ان کو آئی, نہ کورٹ میں گئے, کوئی کھڑا ہو کے گواہی دے دیتا نا. 86 منسٹر تھے, تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیبنٹ کی طرف اشارہ, کیبنٹ کی طرف اشارہ کریں. لیکن اگر آپ شاید گواہ بن جاتے, کہا یہ جاتا ہے عموماً یہ کیا ہوتا ہے, کیبنٹ میں سارے آپ کی کرسی کے امیدوار ہوتے ہیں, اس لیے کون گواہ بنے گا؟ تو کوئی گواہ بننے پہ میں نے تو ریزائن کیا ہوا تھا بڑا عرصہ پہلے. تو آپ کی جانب ایسا اشارہ نہیں تھا, کہتے ہیں کہ اگر بابر اعوان صاحب ایسی قربانی دے دیتے. نہیں, انہوں نے کہا مردوں نے, اور پریا میلہ میں نے تو چھوڑ دیا تھا, میں نے تو ریزائن کر دیا تھا. تو اس کا مطلب آپ کی جانب اشارہ نہیں ہے. تو اگر ایک کہتے ہیں کہ کچھ آپ نے انکار کیا تھا, اس ایک انکار نے کچھ دوریاں پیدا کر دی تھی پارٹی کے اندر, اتنی آپ کی رسپیکٹ تھی, اور میں اس چیز کی گواہ ہوں. صدر زرداری صاحب کے ساتھ ایک جو ملاقات ہوئی اور اس میں وہ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بابر اعوان واحد شخص تھا جو ایک پیر پہ صبح سے لے کے رات تک کھڑا ہوتا تھا, بی بی کے کیسز, میرے کیسز سنتا تھا, میں اس کو کریڈٹ دوں گا, کسی اور کو نہیں. تو ایسا کیا ہوا کہ ایک پیر پہ کھڑا ہونے والا بابر اعوان؟ میں تو جتنا عرصہ گورنمنٹ رہی, میں اپوزیشن میں رہا, مجھے اپوزیشن لیڈر کہا جاتا تھا. خدا کی مہربانی سے میں نے اپنا رول پلے کیا ہے, دیٹس اٹ. جب ضرورت نہیں ہے تو میری جگہ مجھے جو لوگ ریپلیس کر رہے ہیں, نتائج بھی آپ کے سامنے, جو لوگ ایڈوائسز دے رہے ہیں آپ کے سامنے ایڈوائسز, میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کوئی ناراضگی, کوئی دوری, جو اتنا آپ کو, جو بار بار ہمیں ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی میں مقام تھا, ایک عہدہ تھا, سب کچھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی گئی تھی, تو کیوں ایک دم سب کچھ چھن گیا؟ سب کچھ ایسا ہوا تو ہوا, کہ ناظرین شاید جاننا چاہیں گے, آپ بتا دیں. میں نے تو یہ پارٹی بی بی کے ساتھ مل کے بنائی تھی. بھاگ گئے تھے لوگ 96 میں. میں آپ ایک اور آدمی کی میں یہاں پہ اس کا بھی خراج تحسین اس کو دینا چاہتا ہوں. وہ ہے شہاب الدین, مخدوم شہاب الدین. 96 میں پوری کیبنٹ بھاگ گئی, بی بی کے ساتھ کوئی گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. ایک آدمی ہے, وہ پاکستان سے انگلینڈ جاتا ہے اپنے خرچے پہ, ٹھیک, انگلینڈ سے وہ سوئٹزرلینڈ جاتا ہے, اینڈ ہی واز ناٹ ایون اے منسٹر, ہی واز اے اسٹیٹ منسٹر فائنانس, یو نو دیٹ. ٹھیک, بالکل. اور بی بی کے لیے کھڑے ہو کے ایگزامننگ میجسٹریٹ کی عدالت میں وہ آدمی گواہی دیتا ہے. گواہی دینے کے بعد اس کے اوپر میجسٹریٹ جرا کرتا ہے, اس کے اوپر کینٹن آف جنیو اس کا اٹارنی جنرل جرا کرتا ہے, وہ آدمی کھڑا رہتا ہے اپنے پاؤں پہ. تو کھڑے رہنے والے تو ہیں, لیکن کھڑے رہنے والوں کے ساتھ, لیکن جب اقتدار ہوتا ہے نا, تو ایک کیٹیگری ہے وزیروں کی, میں یہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں, ان کو میں کہتا ہوں ہوائی وزیر. وہ زمین پہ نہیں ہوتے, ان کا دور آتا ہے. چلیں, ہوائی وزیروں کا شاید دورہ ہے. بابر اعوان صاحب بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ آج کے دور میں پیپلز پارٹی کے لیے اگر قربانیاں انہوں نے دی, تو آج کے دور میں ہوائی وزیروں کا دورہ ہے. اسی پہ مزید بات کریں گے, کچھ اور معاملات کو جاننے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد.